اور شرک اللہ کے انکار کا تو نام نہیں، وہ اللہ کو بھی پوج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بات واضح کر دی، اللہ رب العالمین۔ اگر صرف اتنی بات کرتے کہ وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے قوم آگے سے کہتی کیوں کہ اللہ بھی آپ کا دشمن ہے، تو انہوں نے پہلے ہی اپنی ڈیفنس مضبوط کر لی، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا۔ یہ انداز بھی آپ دیکھیں، جو بات کرنے کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ دعوتی انداز نہیں ہے، تدبر والا انداز نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہجرتی انداز ہے، جدائی کا سا انداز ہے۔ ہر طرح کے دلائل دے کر ان پر حجت تمام کر دی، لیکن کسی طرح سننے پر بدلنے پر وہ راضی نہیں تھے لوگ۔ جب ایسا ڈیڈ لاک ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پیغمبر وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، ان کے لکڑی پتھر کے معبودوں کی حقیقت واضح کر کے اب اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو ہر چیز کا الگ معبود بنایا ہوا تھا، صحت کا الگ، بیماری کا الگ، زندگی کا الگ، موت کا الگ۔ اب وہ توحید بیان کر رہے ہیں کہ یہ الگ الگ معبودوں کی صفات نہیں ہیں، یہ سب صفات ایک ہی معبود کی ہیں۔ اب کون ہے اللہ؟ الذی خلقنی، وہ ذات جس نے کہ مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدینی، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ نہ صرف وجود بخشا، صلاحیتیں بخشیں، توانائی بخشی، بلکہ ان کو صحیح رخ پر، صحیح طریقے پر استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، یاد رکھیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، عقل ہدایت نہیں دے سکتی۔ عقل کو چراغ راہ کہتے ہیں، منزل نہیں ہے۔ عقل سلیم بھی محتاج ہے وحی کی۔ آنکھ کی مثال لے لیجئے، کسی کا ویژن پرفیکٹ ہے 6x6، لیکن ماحول میں گپ اندھیرا ہے، اسے کیا نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہ آئے گا۔ جب ماحول میں روشنی ہوگی تو آنکھ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تو اپنے اندر بصیرت بھی چاہیے، عقل بھی سلیم ہو، اور ماحول بھی وحی کے نور سے منور ہو، تب چیزوں کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، جو مجھے کھلاتا اور مجھ کو پلاتا ہے۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں نا، تخلیق کرنا، ہدایت دینا، کھلانا اور پلانا، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، سب کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ طرح طرح کی اللہ نے غذائیں پیدا کیں، طرح طرح کے مشروب بنائے، اور اللہ کی اجازت نہ ہو تو ہمارے حلق سے نوالا اتر نہیں سکتا، حقیقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نوالا گلے سے اترنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ غذا بن کر اتروں یا اس کے حق میں زہر بن کے اتروں۔ لوگ چوک کر جاتے ہیں اپنے ہی کھانے کے اوپر، یا پانی پی رہے ہوتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا کوئی الرجک ری ایکشن ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیسے آرام سے ہمارے حلق سے کھانا پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، حقیقت ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، اس میں دیکھیں، اب بیمار ہونا کوئی اچھی چیز تو نہیں، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے بلکہ اپنی طرف نسبت کی۔ یہ ہے ادب کا انداز، محبت کا، احترام کا انداز ہے۔ کسی شر کی نسبت، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ اور حقیقت بھی ہے کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں انسان کی اپنی غفلت یا لاپرواہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا عنصر، کوئی نہ کوئی اس کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، یا دوسرے لوگوں کی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ انسان بیماری کی شکل میں بھگتتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ شفا دوا میں نہیں ہوتی۔ دواؤں کے بارے میں بھی آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کتنی ہی دواؤں سے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک دوا جو کسی کو شفا دے رہی ہوتی ہے، وہی دوا کسی دوسرے کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔
پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے جب دوائیں پلاتے تھے تو ساتھ ساتھ کہتے تھے اللہ شافی اللہ کافی، اللہ ہے شفا دینے والا، دوا کو ذریعہ بنائے گا، شفا دوا میں نہیں ہے، شفا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، دوا کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے شفا کا، اور دوا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سنت کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دوا کرو بیماریوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، دنیا میں ہر بیماری کی دوا اللہ نے اتاری ہے، تو دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ یہاں بھی آپ یہ دیکھیے طریقہ الفاظ کے استعمال کا، کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کافر تو زندگی کے بعد موت کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہ موت کو اختتام ہو، اس کو تو موت سے پہلے والی زندگی بہت محبوب ہوتی ہے۔ مومن تو موت کے لیے تیار ہوتا ہے، کافر کی ساری زندگی زندہ رہنے میں خرچ ہو جاتی ہے، دنیا کے لیے کھپ جاتی ہے، اور مومن زندہ رہتا ہے موت کے لیے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے۔ وہ تو چاہتا ہے تیاری پوری کروں، دنیاوی زندگی سے نجات ملے تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم مر کر جی اٹھنے کے ذکر کو اگنور کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر فوکس کیا، والذی یمیتنی، وہ میرا رب جو مجھ کو موت دے گا، ثم یحیینی، پھر وہ مجھ کو زندگی دے گا۔ اصل زندگی کی طرف توجہ دلا دی گئی۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا خطاب ملا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو اللہ کے جو خلیل، اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل اپنے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی خطاؤں سے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی نیکی کا غرہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں ان کو بہت میگنیفائی نظر آتی ہیں، بہت بڑی۔ تو گناہ تو دور کی چیز، خطا بھی اگر ہو گئی اس کا بھی پکڑ، اس کی بھی پکڑ کا ڈر۔ فرمائے کہ انجانے میں جو خطائیں ہو گئیں اللہ سے امید ہے وہ معاف فرمائے گا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے انہی کے لیے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لے گا۔ تو اپنا حق نہیں سمجھ رہے کہ ہاں اللہ نے تو ضرور بخش ہی دیا ہوگا مجھ کو، اللہ کی رحمت کو حق نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی کوشش، اس کے لیے دعا، اس کے لیے استغفار۔ تو ابراہیم علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں، تو سوچیں کہ ہمیں تو پھر کتنا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو کثرت سے انسان استغفار کرے کہ جو گناہ کر کے احساس ہمیں ہو گیا اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، اور جن گناہوں کو کر کے احساس ہمیں نہ ہوا، ہم کو نہیں پتہ چلا کہ ہم نے گناہ کر لیا، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے۔ اور دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا۔ بہت ہی پیاری یہ دعا ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجئے، دہرا کر یہ دعا مانگا کیجئے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت عطا فرما، صحیح قوت فیصلہ عطا فرما، اللہ تو میرے اندر وزڈم پیدا کر دے۔ ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی اس کو تو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ حکمت ہے تو دین اور دنیا سنور جائیں گے، اور اگر حکمت نہیں
تو دنیا کی ساری نعمتیں ہوتے ہوئے نہ دنیا میں خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، نہ آخرت کے لیے کوئی چیز اپنے لیے سمیٹ سکیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، جس موقع پر یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اب یہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے، آگے کے مراحل آنے باقی ہیں، بڑے بڑے اس میں اہم فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو صحیح فیصلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جہاں تک رسولوں کا تعلق تھا اس کے بارے میں سمجھیے کہ ہدایات، احکامات وہ تو یقیناً اللہ کی طرف سے آیا کرتی تھیں۔ یوں سمجھے کہ ماسٹر پلان تو اللہ ان کو دیا کرتا تھا کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہجرت کو لے لیجئے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی رسول ہجرت کر نہیں سکتا تھا اپنی بستی سے، تو حکم تو اللہ کی طرف سے آتا تھا، باقی تفصیلات، باقی پلاننگ تو رسول خود کیا کرتے تھے، اپنی عقل، اپنے فہم کو استعمال کر کے منصوبہ بندی کرتے تھے۔ تو اسی کو پروفیٹک وزڈم کہا جاتا ہے، حکمت رسول۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ ہمارے وحی سے۔ اب کشتی بنانے کے بارے میں وحی تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، لیکن ساری مشقت، ساری محنت، لکڑی کا کاٹنا، جمع کرنا، جوڑنا، محنت تو ساری خود نوح علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم تو دے دیا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، اب کس طرح اس کو پلان کرنا ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام خود کریں گے۔ اب کہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب احکامات دیا کرتا تھا رسولوں کو تو ہر مائنیوٹ ڈیٹیل وہی سے اترا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، آپ منتظر تھے کہ حکم آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ نے تیاری شروع کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تازہ دم سواریاں تیار رکھی ہوئی تھیں، ان کو چرا کر، کھلا کر، پال پوس کے ان کو تیار کیا ہوا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہی نہیں آئی تھی کہ اچھا اب آپ اونٹنیاں تیار کر لیجئے، اب فلاں چراہ گاہ میں ان کو بھیج دیجئے، اب ان کو پانی پلا دیجئے، یہ طریقہ تو نہیں۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر انسٹرکشن، ہر ہدایت، چھوٹی سی چھوٹی تفصیلات بھی اللہ کی طرف سے آتی تھیں، تو نعوذ باللہ رسول تو بالکل روبوٹس کی طرح ہو گئے، جہاں ان کی اپنی عقل استعمال ہی نہ ہوتی ہو۔ ایسی بات نہیں، رسول اپنی پلاننگ کرتے تھے، خود سوچتے تھے، یہ ان کو خود ہی طے کرنا ہوتا تھا کہ انتظامات کس طرح کرنے ہیں، اب پلاننگ کیسے کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، تو یہ حکمت اللہ سے ضرور مانگیے، صحیح وقت پر اللہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، انسان غیظ اور غضب کا شکار نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرے، اللہ میں وزڈم دے کہ ہم دشمن کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جو اگر وہ ہمیں اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں تو وی پلے رائٹ انٹو دیئر ہینڈز، جو وہ چاہ رہے ہیں ہمیں کروانا ہم وہی کر بیٹھیں، یہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم ان کی سازشوں کو، ان کی ترکیبوں کو، ان کی چالوں کو ہم پہچان لیں، اور ہم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں جیسا رویہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اختیار کریں، ہم ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیں۔ اللہ ہمیں حکمت دے کے کرنے کا کام کیا ہے، نیڈ آف دی آور کیا ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے دراصل حکمت۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے تو سکھا دے، مجھے تو سجھا دے کہ اسلام کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، نیڈ آف دی آور کیا ہے، میں کیا کروں اس وقت، کیا پلاننگ کرنی ہے، کس طرف جہاد کا رخ کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ سختی کے وقت اللہ سختی سکھا دے مجھ کو، نرمی کے وقت مجھ کو نرمی سکھا دے، ہر چیز کو میں اس کی جگہ پر، اس کے موقع پر استعمال کروں، بے موقع استعمال کر کے چیزوں کو ضائع نہ کروں، جو اللہ نے صلاحیتیں، جو اللہ نے پوٹینشلز رکھے ہیں ان کو مناسب طور پہ ہم استعمال کر سکیں، یہی تو حکمت ہے۔ تو دعا مانگی، اب ابراہیم علیہ السلام سوچی حکمت کی دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی حکمن، اللہ مجھے قوت فیصلہ، مجھے حکمت عطا فرما، یہ مانگی دعا۔ تو یوں لگا
کہ جیسے فوراً قبول ہوئی، اس لیے کہ جو دعا کا اگلا ٹکڑا ہے وہ ایک انسان جو حکمت والا ہے وہی مانگ سکتا ہے یہ چیز. اس کی اہمیت کو سوائے ایک حکیم انسان کے، ایک وائز انسان کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، مجھ کو صالحوں سے ملا دے، صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے. ابھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ان کی زبان پر ان کی دعا تھی کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو دعا کا اگلا ٹکڑا انتہائی پر حکمت ہے. جب تک نیک صحبت نہ ہو، اچھے لوگ نہ ہوں، انسان کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنا، اچھی پلاننگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھے ساتھی ہوتے ہیں، وہ اچھے مشورے دیتے ہیں، کام میں بہتری ہوتی ہے، ثابت قدم ہوتے ہیں، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان کا دل خوش ہوتا ہے نیک لوگوں میں بیٹھ کر. صالح صحبت بڑی نعمت ہے. اور دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما. لسان صدقن یہ عربی کا محاورہ ہے نیک نامی کے لیے، اچھی شہرت کے لیے. دعا کی کہ اللہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا میں میرا نام اچھے کاموں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اچھے کاموں کی وجہ سے میری شہرت ہو، برے کاموں کی وجہ سے نہیں. اچھے رول ماڈل کے طور پر میرا ذکر باقی رہے. تو یہ شہرت اور یہ ناموری کی دعا اپنی ذات کی عظمت کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ اس لیے کہ اچھے اعمال کا تذکرہ ہوتا رہے، اچھی مثال لوگوں کے سامنے موجود رہے، اور آنے والی نسلیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ہدایت پائیں. تو دراصل ایک اچھا نمونہ، اچھا اسوہ، اچھا رول ماڈل لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے انہوں نے دعا کی. اگر دنیا میں صرف برے برے رول ماڈلز رہیں تو یوں لگے کہ نیکی تو ناپید ہو گئی ہے، جیسے نیکی کرنے والا تو کوئی رہا ہی نہیں. تو نیک لوگوں کے نیک اعمال کی شہرت ہونی چاہیے، ان کے اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کی سربلندی کے لیے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ پریگمیٹک پریکٹیکل دین ہے، قابل عمل ہے، فلاں بھی تو عمل کر رہا ہے، فلاں بھی تو عمل کر رہا ہے. تو لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا وہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. خاص طور پہ معاشرے کے جب اچھے لوگ، اچھے سے مراد کیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ نعمتیں دی ہیں، کوئی خوبصورتی دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی جاہ دی ہے، کوئی عزت، کوئی مقام دیا ہے معاشرے میں، جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے سہولت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اچھائیاں کرنا. تو اس لیے انہوں نے دعا کی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، سچی شہرت، اچھی شہرت، تاکہ وہ نیکیاں کر سکیں. اب وہ جب بعد والے نیکیاں کریں گے تو یقیناً صدقہ جاریہ بنیں گے. صدقہ جاریہ انسان کیسے بنائے گا؟ کسی کو نیکی سکھائے گا، نیکی کا طریقہ بتائے گا، تبھی تو اگلا بھی صدقہ جاریہ اس کے لیے بنے گا. اگر ہر شخص بالکل چھپ چھپ کے نیکی کرنے لگ جائے تو پھر دوسروں کو تو کوئی نمونہ نظر نہ آئے. صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ کی کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جو اچھا عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی تعریف کے لیے عمل نہیں کیا، عمل پہلے کیا، اب عمل کی وجہ سے لوگ تعریف کرنے لگ گئے. اس نے خود کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ لوگ مجھ کو پہچان جائیں یا میری شہرت ہو، بس اتفاقاً ایسا ہو گیا. تو کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ تو بندہ مومن کے لیے نقد بشارت ہے کہ لوگ اس کو پہچان جائیں اور لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو نیک سمجھیں. اسی میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. اسی حال میں ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا. وہ کہتے ہیں میرے دل میں خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز جیسے اچھے کام میں مشغول دیکھا. دل میں خیال آیا کہیں یہ چیز دکھاوے اور ریاکاری میں تو شامل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ریا نہیں ہے،
بلکہ اس صورت میں تم کو تنہائی کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا اور سب کے سامنے عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی نیک عمل لوگوں کے سامنے اس لیے کرنا کہ لوگ اقتداء کریں تو یہ ریا نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تعلیم اور تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا کہ دوسروں نے بھی دیکھا اس کو اور دوسروں نے بھی چاہا کہ ہم یہ کام کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں آپ واک کر رہی ہیں، کسی خاتون کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو خیال آتا ہے کہ اچھا چلو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ کیا پتہ ہم کو ادھر ادھر کے خیالات میں بس ڈول رہے ہوں اور تسبیح دیکھ کر یاد آ جائے، تذکرہ ہو جائے، ذکرہ نصیحت حاصل ہو جائے کہ چلو ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ یا کسی کے ہونٹ ہلتے دیکھیں تو خیال آتا ہے یہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، چلو ہم بھی تسبیح پڑھ لیں۔ تو ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا کہ وہ ریاکاری کے لیے تسبیح پکڑ رہی ہیں یا وہ ریاکاری کے لیے ہونٹ ہلا رہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ان کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کسی کو کوئی نیک عمل کرتے دیکھ کر انسان کو خود بھی ہوش آ جاتا ہے، خود بھی اس کے لیے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ دوسروں میں تو میرا اچھا ذکر قائم رکھ، سچی ناموری مجھ کو عطا فرما۔ اور جب معاشرے کے اندر اچھے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً انسپریشن کا باعث بنتی ہے یہ چیز۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ جنت کے دوسرے وارثوں میں مجھ کو بھی شامل فرما، یعنی جنت کو ایکسکلوسیو میرا حق نہیں ہے، بلکہ اور بھی لوگ ہیں جنت میں جانے والے، اللہ مجھ کو بھی ان میں شامل کر لے۔ آئی ایم ون آف دیم، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جن دعاؤں کا اب تک ذکر آیا وہ دعائیں تو اللہ نے قبول فرمائیں، لیکن یہ دعا نہ قبول ہوئی، وَاغْفِرْ لِأَبِي، یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اپنے خلیل کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے نہ مانی، اس لیے کہ اللہ کا قانون عدل پر مبنی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کافروں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ کافر کسی نبی کا یا رسول کا رشتہ دار ہو تو اس کا رشتہ دار ہونا فائدہ نہ دے گا جب تک خود ایمان اور عمل صالح کی پونجی اس کے ساتھ نہ ہو۔ جو خود اپنے لیے استغفار نہیں کرتا، جس کو خود اپنے گناہ برے نہیں لگتے، جو خود اپنے گناہوں کے وبال سے نہیں ڈرتا، کسی اور کی دعا اس کو فائدہ نہ دے گی، اسے احساس ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ ہاں وہ ہے گمراہوں میں سے، اور اللہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہ کر جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مراد ہے کہ وہاں پر یہ ہوگا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کا باپ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کا تعلق خطا سے ہو کہ اللہ تو میری خطائیں بخش دے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی خطاؤں کی وجہ سے کسی رسوائی کا سامنا کروں قیامت کے دن۔ یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل ہوئی۔ آگے فرمایا آیت 88، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم، اب اگر دیکھیں کوئی بیٹا کام آ سکتا قیامت کے دن تو آزر سے خوش قسمت باپ اور کون ہوتا جس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور دولت اگر قیامت کے دن کام آ سکتی تو قارون سے بڑھ کر کون جنت میں جاتا۔ لیکن اللہ کا معیار کچھ اور ہے۔ سب سے بڑی دولت جو کوئی لے کر آئے گا وہ ہے سلامت دل، قلب سلیم۔
قلب سلیم جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جو نفاق سے پاک ہو، حسد سے، ریاکاری سے پاک ہو، جو دین کو سر بلند دیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو، جو اللہ کی خاطر جان مال اولاد کھپانے کا جذبہ رکھتا ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ اور یہ سب سے قیمتی متاع ہوگی انسان کی قیامت کے دن۔ قلب سلیم لے کر جنت دی جائے گی۔ تو قلب سلیم کی بہت دعا کرنی چاہیے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل جس کو نفاق کا کیڑا نہ لگا ہو۔ مومن کا دل سلیم ہوتا ہے، منافق کا مریض۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، اللہ نے اور اس مرض میں اضافہ کر دیا۔ تو مریض دل سے اللہ بچائے، جس میں شکوک و شبہات کل بلاتے رہیں سارے وقت۔ فرار کا راستہ اختیار کرنے کا انسان سوچے، دین کو سر بلند کرنے کے بجائے، دین کی خدمت کے بجائے اپنی ذات کا دفاع سوچتا رہے، میں اپنے آپ کو کیسے بچا لوں۔ دین کے اجتماعی فائدے کو قربان کرنا چاہے اپنے ذاتی فائدے پر، تو وہ ہے بیمار دل۔ تو نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں نا مال اور اولاد پر، جتنا مال کا اور اولاد کا ہم پہ حق ہے، اس سے کہیں بڑھ کے ہمارے دل کا ہم پہ حق ہے۔ ہم اپنے دل کو سلامت کریں، اس کو صحیح کریں، اس کو جھاڑیں، پوچھیں، جگمگائیں۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، دعا کرنی چاہیے، اللہ تمہیں مزین کر دے ایمان کی زینت کے ساتھ۔ اتنا کچھ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، دل کی ڈیکوریشن کا بھی سوچ لیں، بیر منیمم پر کیوں گزارا کرتے ہیں۔ قلب سلیم بڑی چیز ہے، یہ تو محسن کے پاس ہوتا ہے۔ قلب سلیم یہ اسلام پر جو عمل کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے علی حرفن، ان کا قلب سلیم نہیں ہوتا۔ قلب سلیم کہہ لیں، قلب مطمئن بالایمان کہہ لیں۔ اطمینان تو انہی کو نصیب ہوتا ہے جو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جائیں، مکمل طور پہ محسن ہو جائیں، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ نیکیاں کرنا چاہیں۔ تو قلب سلیم کے لیے انسان ضرور وقت لگائے، سوچے اپنے دل کے بارے میں۔ اپنے دل کو انسان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ مجھ سے بہتر میرے دل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم پریٹینڈ کر سکتے ہیں دوسروں کے سامنے، ہم ان کو کوئی تاثر، کوئی امپریشن دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو ہم خوب اچھا سمجھتے ہیں نا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود اپنے اوپر گواہ ہے، وہ جانتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اپنے آپ کے ساتھ انسان ایماندار ہو، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی حقیقت کو پہچانے، میں کیا ہوں۔ کبھی لوگوں کی رائے سے اپنے آپ کو مت جج کیجیے۔ اگر آپ ذرا بھی اللہ نے توفیق دے دی ہے آپ کو کوئی اچھا کام کرنے کی، لوگ تعریفیں کر کر کے آپ کو آسمان پہ چڑھا دیں گے، لگے گا کہ آپ سے بڑا تو ولی اللہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور جنت میں تو آپ کا داخلہ جو ہے وہ تو بالکل تصدیق شدہ ہے، جیسے انہوں نے دیکھ ہی لیا کہ اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا، ایسا سلوک کریں گے آپ سے۔ اور بعض دفعہ انسان لوگوں کی باتوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ واقعی اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ یا آپ کو اچھا کام کر رہی ہیں، لوگ بہت برا بھلا بھی ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں، آپ کو لگے کہ پتہ نہیں ہم کتنے برے ہیں۔ لوگوں کی باتوں سے مت جج کیجیے، اپنے آپ کو خود پہچانیے قرآن کے نور میں آ کر، میں کیا ہوں۔ کٹ یور سیلف ڈاؤن ٹو سائز۔ اگر بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں، ذرا سا اپنے آپ کو درست کیجیے، اپنے مقام پر لے کر آئیے، اپنے گناہوں کو یاد کریں ہم کہ میں ہوں کیا، کیا کیا خیالات آتے ہیں میرے دل میں۔ اور کوئی اگر بہت برائی آپ کی کرے تو یاد کر لیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کر رہی ہوں۔ دونوں طرح سے انسان خود اپنی ذات پر گواہ بنے، میں خود اپنے آپ کو زیادہ جانتی ہوں، کوئی اتنا نہیں جان سکتا مجھ کو۔ ماں بھی نہیں جانتی اپنی بیٹی کو جیسے انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اور اپنے قلب کو سلیم کرنا یہ تو ہماری اولین ذمہ داری ہے، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 موقع پر انسان اپنے دل کا جائزہ لے، تنہائی میں جب وہ ہو تو دیکھے کون یاد آتا ہے اس کو، پھر ذکر کی مجلس میں جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو، اور قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اللہ یاد آیا یا نہیں دل کا جائزہ لے لے۔ اگر ان تین موقعوں پر اللہ یاد نہیں آتا
تو انسان پھر قلب سلیم کی دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میرا دل سلامت کر دے، حسد سے، بغض سے، تکبر، شرک، نفاق سے پاک کر دے۔ اور دل اگر مریض رہ گیا تو اس کی تو جگہ پھر آگ ہے، آگ ہی پرجنگ کرے گی، صاف کرے گی۔ رسول نے تو آیات پڑھ کے سنائی تاکہ تزکیہ کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور قرآن کی آیات سے تزکیہ نہ ہوا تو پھر تو آگ ہی ٹھکانہ بنے گی۔ اور جس کا دل پاک ہو گیا وہ متقی ہو گیا۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ ازلفت، برزت، جنت ہی کی تمنا ان کو تھی نا، جنت ہی کی لالچ میں وہ نیکیاں کرتے تھے، وہ ان کا انعام ان کے بالکل پاس لے آیا جائے گا۔ اور جہنم تو گناہ گاروں کی نظروں سے اوجھل ہی رہتی تھی، قریب لے آئی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، وہ نظروں سے اوجھل رہتی تھی۔ اگر جہنم کا سوچتے تو قلب سلیم ہو جاتا، لیکن کبھی غور ہی نہ کیا۔ اتنی بڑی حقیقت ان کی نظروں سے اوجھل رہی، وہ سامنے لا کر کھول دی جائے گی گمراہوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا جواب کوئی دے گا؟ جو قبروں کو پوچھتا رہا، جو بتوں کو پوچھتا رہا، جو مختلف تہوار مناتا رہا دیوی دیوتاؤں کے نام پر، رنگینیوں کے اندر مگن رہا، کوئی جواب نہ ہوگا دینے کو۔ کہاں سے آئیں گے؟ وہ جھوٹے معبود وجود ہی نہیں تھا، اور جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، اولیاء اللہ کو یا رسولوں یا فرشتوں کو، وہ تو صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ تم ہم کو معبود بنانا۔ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، مایوسی کے اندھیرے میں، نا امیدیوں کے اندھیروں میں گھر جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ کبن کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل گرانا، اوندھے منہ گرانا۔ کاف با مادہ ہے، رباعی مادہ ہے، الفاظ کا دہرانا مبالغہ پیدا کرتا ہے۔ ان کے معبودوں کے بارے میں سوالات ان کی ذلت میں، رسوائی، شرمندگی، پچھتاوے میں اضافہ کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، وہاں یہ آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست۔ اب جہنم میں ہوں گے، وہاں ذہنی عذاب بھی ہے، نفسیاتی عذاب، جذباتی عذاب بھی، خوب لڑیں گے۔ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب نا اتفاقی کا، نا چاہتی کا بھی ہوگا۔ خوب لان تان کریں گے، خوب پچھتائیں گے کہ ہم تو شیطان کے اور اس کے انسانی ایجنڈوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم تو ان کے ہاتھ پاؤں چومتے رہے، نظریں نیازیں چڑھاتے رہے، اور انہوں نے تو مروا دیا ہم کو، ہم ان کو اللہ کے برابر کر رہے تھے۔ پچھتائیں گے اس کے اوپر، افسوس کریں گے کہ ان کے احکامات کی، ان کی ہدایات کی ہم ایسی اطاعت کیا کرتے تھے جیسے ہم کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کوئی ہم کو نجات نہیں دلوا سکتا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ گرم جوش دوست۔ دنیا میں تو بڑے کلوز فرینڈ تھے، دوستوں کو گناہوں پر
خوب آمادہ کیا کرتے تھے، خوب ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انکریج کرتے تھے. تو دنیا میں تو اللہ کی نافرمانی کروانے پر خوب مدد کی، اور یہاں عذاب سے نجات دلوانے میں کوئی مدد نہیں کر رہا. تو لیڈرز کی اندھی تقلید یا دوستوں کی اندھی تقلید یا کسی پیئر پریشر میں آنا بہت خطرناک ہے. کوئی فائدہ نہ ہوگا قیامت کے دن. اور وہ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. کوئی ایک چانس ہم کو اور دے دے تو ہم مومن ہو جائیں. لیکن جواب نہیں دیا. مراد ہے کہ ان کی یہ پکار عبث ہوگی، بیکار ہوگی، قبول نہ کی جائے گی، پچھتاتے ہی رہیں گے. فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اللہ کی رحمت اور امید لگا کر اس کے العزیز ہونے کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کی پکڑ سے بے نیاز ہو گئے ہیں. یہ تو عقل مندی کا کام انہوں نے نہ کیا. تو اب لوگوں کو چاہیے کہ ان واقعات سے وہ عبرت حاصل کریں، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں. اب ایک اور قوم کا ذکر، رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے آیت 105 سے. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی جھٹلایا رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم تقوی نہ کرو گے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. تقوی کے ساتھ اپنے رسول ہونے کا تذکرہ کیا. اب ذرا آپ تعلق جوڑیے. پتہ چلا کہ جب تک رسولوں کو مانا نہ جائے تقوی حاصل ہو نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا انسان. رسول امانت دار ہوا کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہ کوئی چیز بڑھاتے تھے نہ کوئی چیز گھٹاتے تھے. فرمایا فاتقوا اللہ واطیعونی، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کے بغیر تقوی نہیں آ سکتا. رسول کو رسول نہ ماننا یا رسول مان کر ان کی اطاعت نہ کرنا، دونوں ہی صورتوں میں انسان اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا. رسول کے بھیجے جانے کا مقصد صرف ان کی تعریف میں نعتیں پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ تعریف کے ساتھ اطاعت نہ ہو تو یہ تعریف بالکل بے وزن ہوگی اعمال نامے کے اندر. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. یہ بھی کہا کہ میں تم سے بے نیاز ہوں، مجھے کچھ چاہیے نہیں، کوئی میری غرض نہیں اٹکی ہوئی. میرے گھر کا چولہا جلنا اس کا اس بات پر انحصار نہیں کہ تم میری بات پر ایمان لاؤ. اجر تو میرا اللہ کے پاس ہے. یہ دینداری ہے، یہ دکانداری نہیں. کوئی قیمت نہیں چاہیے اس پیغام کی، یہ تو انمول ہے، یہ تو پرائس لیس دعوت ہے جو دی جا رہی ہے. اس پیغام کی قیمت تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ تو بس مالک الملک ہی ادا کر سکتا ہے، اللہ ہی اس کا صلہ دے سکتا ہے، اس سروس کا، اس کوشش کا، اس خدمت کا جو اللہ کے دین کی جائے. اللہ اجر دے گا. تو پھر پرزور انداز میں بات فرمائی فاتقوا اللہ واطیعونی، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے ذکر میں تو ہمیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل فرمائی گئی تھی. تو پھر وہ کس اطاعت کی بات کر رہے ہیں؟ شخصی اطاعت کی بات کر رہے ہیں نا، کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات مانو. آج کل جو ایک نعرہ بلند کیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کا مطلب ہے قرآن کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت الگ سے کوئی چیز نہیں. تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی نوح علیہ السلام جو بار بار فرما رہے ہیں کہ وَأَطِيعُونِي، کہ میری اطاعت کرو، کسی کتاب کا تو ذکر نہیں کر رہے.
یعنی ہر دور میں رسولوں نے شخصی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے اپنی قوم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، لہٰذا آپ کی اطاعت یقیناً پچھلے رسولوں کی اطاعت جیسے فرض تھی ان کی قوموں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قوم پہ فرض ہے. اور آپ کی رسالت کسی محدود قوم کے لیے تو ہے نہیں، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے. تو اس اطاعت کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت فرمائی تاکہ ہم آپ کی اطاعت کر سکیں. قوم نے جواب دیا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تجھ کو مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. غریب مزدور پیشہ غلاموں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سردار اپنی بے عزتی سمجھتے تھے. عزت کا ذلت کا معیار دولت اور معاشرے میں اسٹیٹس تھا. تو کہا کہ ہم تیری تصدیق نہیں کر سکتے اس لیے کہ تیرے پیچھے تو رذیل ترین لوگ چل رہے ہیں معاشرے کے. اگر ہم بھی تیری بات مان لیں تو ہمارے غلام اور ہم ایک سطح پر آ جائیں، ایکول ہو جائیں. اور یہ کوالٹی تو ان کو برداشت نہ تھی، ان کے غرور پر تو بڑی چوٹ لگ رہی تھی. تو کہا کہ اس وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مانتے. یہ تمہارے پاس جو یہ کمی کاری معاشرے کا گرا پڑا طبقہ جمع رہتا ہے، ہم تمہارے پاس آ کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو. ہم دیکھتے ہیں انتہائی بلاغت اور حکمت سے نوح علیہ السلام نے جواب دیا. انہوں نے معیار بنایا تھا دولت کو، عزت کا اور شرف کا. نوح علیہ السلام نے معیار بنایا اعمال کو، عزت کا اور شرف کا. کہا کہ میں کیا جانوں یہ کیا عمل کرتے ہیں، ذو معنی بات کہہ دی. یہ ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ تمہارا معیار غلط ہے، بلکہ اپنا معیار پیش کر دیا، درست معیار، کہ اصل چیز تو انسان کو جو کہ اللہ کی نظر میں معزز بناتی ہے وہ تو اس کے اعمال ہیں. تو شرافت کا، عزت کا معیار اخلاق، کردار، اعمال پر ہے. یہ معیار ہیں، نہ کہ حسب نسب اور جائیداد، یہ تو کوئی معیار نہیں. اور نیتوں کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے. فرمایا ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے، کاش کہ تم شعور رکھو، یعنی اللہ کے حساب، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. اور جہاں تک ان کی فرمائش تھی کہ تم ان کو ہٹاؤ، ان غلاموں کو تو ہم آئیں گے، تو صاف انکار کر دیا ان کی ایسی بات ماننے سے. فرمایا وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین. فرمایا میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں کہ میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا. یہ تو مومن ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں. پتہ چلا کہ ایمان والے سنوبز نہیں ہو سکتے، اسٹیٹس کانشیس نہیں ہو سکتے. جب ایمان آتا ہے سب جھوٹے معیار ٹوٹ جاتے ہیں. انسان کسی کی جیب نہیں دیکھتا، اس کا لباس، اس کا گھر نہیں دیکھتا دوستی کرنے سے پہلے یا اس کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے. وہ یہ دیکھتا ہے اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، کتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہے. الحقنی بالصالحین کی دعا کرتا ہے کہ اللہ صالح لوگوں کے ساتھ مجھ کو ملا دے، ان کے ساتھ جو تیری نظر میں اعلیٰ مقام رکھتے ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں رشتہ دیں تو لوگ ان کو بیٹی نہ دیں، کہیں جائیں تو لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کی نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. تو ظاہری حال حلیہ نہ دیکھا کریں کسی کا، کوئی کتنا کماتا ہے اور کون کس گھر میں رہتا ہے. اعمال دیکھ کر صحبت اختیار کرنی چاہیے، دوستیاں کرنی چاہیے. اب جب لاجک کے میدان میں ہار گئے، قوم کے لوگ دھمکیوں پر اتر آئے. قالوا
لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو سنسار کیے جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔